کریم اما بعد، پارہ نمبر ہے 13، رکوع نمبر ہے 11، آیت نمبر آج ہم پڑھیں گے سورۃ الرعد کی 35، 36 اور 37۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار۔ والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، مثل الجنت التی، جنت کی مثال، جنت کی مثال، التی وہ جنت، وعید المتقون جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقین سے۔ وہ کیا ہے جنت؟ تجری من تحتها الانہار، تجری جاری ہیں، چل رہی ہیں، من تحتها اس کے نیچے، الانہار نہریں، اکلها دائم اس کے پھل ہمیشہ ہیں، وظلها اور اس کا سایہ اور اس کی چھاؤں بھی ہمیشہ ہے۔ تلک عقبی الذین اتقوا، یہ ان لوگوں کا انجام ہے، اتقوا جو ڈرتے ہیں، وعقبی الکافرین النار اور کافروں کا انجام وہ جہنم ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب اور وہ لوگ جن کو دی ہم نے کتاب، یفرحون بما انزل الیک وہ خوش ہوتے ہیں، بما اس چیز کے ساتھ جو اتاری گئی آپ کی طرف، ومن الاحزاب اور لشکروں میں سے، من ینکر بعضا کچھ لوگ ایسے ہیں جو انکار کرتے ہیں اس کے بعض حصے کا، اور لشکروں میں سے، جماعتوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، ینکر بعضا جو انکار کرتے ہیں اس کے کچھ حصے کا۔ قل انما اے نبی آپ فرما دیجئے سوائے اس کے نہیں، امرتو مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اعبد اللہ یہ کہ میں عبادت کروں اللہ کی، ولا اشرک بہ اور اس کے ساتھ شرک نہ کروں، الیہ یدعو و الیہ مآب اس ہی کی طرف میں پکارتا ہوں اور اس ہی کی طرف مآب کیا ہے؟ لوٹنا ہے، ٹھکانا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا اور اسی طریقے سے ہم نے اتارا اس کو عربی حکم بنا کر، عربی زبان میں حکم بنا کر، یہ عربی زبان میں حکم بنا کر۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اور البتہ اگر آپ پیروی کریں گے، اہواءہم ان کی خواہشات کی، بعدما جاءک من العلم بعد اس کے کہ آ گیا آپ کے پاس علم، ما لک من اللہ نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی دوست، ولا واق اور نہ ہی کوئی بچانے والا۔ یہ ان 3 آیات مبارکہ کا ترجمہ آپ حضرات نے سماعت کیا۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے متقین کے لیے جو وعدہ کیا ہے اس کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کو جو جنت عطا کرنی ہے اس کی اس وقت 3 نعمتوں کا تذکرہ اللہ نے اس آیت مبارکہ میں خاص طور پہ فرمایا۔ نمبر 1، ایسے باغات ہوں گے کہ ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ بعض روایات میں آتا ہے کہ اوپر باغات ہوں گے اور ان کی زمین جو ہے وہ شیشے کی ہوگی اور ان کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اوپر بیٹھنے سے پتہ چلے گا کہ نیچے سے پانی چل رہا ہے۔ محلات ہوں گے، شیشے کی زمینیں ہوں گی اور محلات کے اندر سے نیچے سے پانی چل رہا ہوگا اور پتہ چلے گا کہ یہ پانی ہے۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہیں آپ دیہات میں جائیں، کسی جگہ پر جامن کے بڑے بڑے درخت ہوں، جھنڈ ہو اور وہاں پر ٹھنڈی چھاؤں ہو اور نیچے سے کھالا گزرا ہو صاف ستھرے پانی کا، تو آپ اس جگہ پر جا کر بیٹھتے ہیں تو آپ کو بڑا مزہ آتا ہے، بڑا سکون ملتا ہے۔
تو اسی طریقے سے وہ جنت کے باغات ہوں گے اور ان کے نیچے سے کیا ہوں گی؟ نہریں گزریں گی اور وہ پرسکون ماحول بنائیں گی۔ اللہ رب العزت نے اس نعمت کا تذکرہ فرمایا۔ اکلھا دائم، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے پھل دائمی ہوں گے۔ چونکہ جنت میں کوئی چیز خراب نہیں ہوگی، جنت میں انسان بھی خراب نہیں ہوگا، یعنی باسی نہیں ہوگا، تازہ رہے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اس لیے انسان کے کھانے پینے کی چیزیں بھی ہمیشہ تر و تازہ رہیں گی۔ اب ہمارے ذہنوں میں جو تصور آتا ہے کہ وہ کھال ہو دنیا میں، اوپر جامن کے درخت ہوں تو جامن کے جو پھل ہیں وہ ٹوٹ ٹوٹ کر اس کھال کے اندر گرے تو وہ پانی گدلا ہو جاتا ہے، بدبودار ہو جاتا ہے، تو وہ تو عجیب سا ماحول بن جاتا ہے۔ جنت میں ایسے نہیں ہوگا، بلکہ جنت میں وہ پھل کیا ہوں گے؟ دائمی ہوں گے۔ وہ پھل ٹوٹیں گے، اگر ٹوٹے بھی تو وہ زمین پر گرے بھی تو وہ پھوٹیں گے نہیں، اگر پھوٹے بھی وہ کیا کہتے ہیں اس کو پانی کے اندر گرے تو پانی گدلا نہیں ہوگا، بلکہ اور خوبصورتی پیدا کرے گا، کئی رنگ اس کے کیا آئیں گے؟ نظر آئیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بلکہ پہلے پارے کی جو آیت مبارکہ ہے اللہ رب العزت نے اس میں اس کا تذکرہ فرمایا، وَأُتُوبِهِ مُتَشَابِهًا، کہ ملتے جلتے پھل اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ نبی محترم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ایک نایاب پھل بنائیں گے اور وہ جنت کے 70 پھلوں سے مل کر بنا ہوگا۔ اس میں ذائقے بھی 70، اس میں خوشبوئیں بھی 70، اس میں کلر بھی 70۔ جب وہ جنتی لوگوں کے سامنے پیش کی جائیں گے تو اللہ تبارک و جنتی کہیں گے کہ یار یہ پھل تو ہم نے پہلے کھایا، سائز وہی ہوگا، سٹائل وہی ہوگا، لیکن اس کے چیزیں اس کے اندر ڈیفرنٹ ہوں گی۔ تو وہ جب جنتی لوگوں کے سامنے پیش کریں گے تو وہ کہیں گے کہ یار یہ تو ہم نے پہلے کھایا ہے، تو وہ کہیں گے کہ نہیں آپ نے یہ پہلے نہیں کھایا۔ تو جس وقت وہ کھائیں گے تو کھانے کے بعد کہیں گے کہ واقعی ہم نے یہ پہلے نہیں کھایا۔ یہ پھل اللہ نے جنت میں دائمی طور پہ بنائے ہیں۔ نمبر 3، اللہ رب العزت نے جنت کے سایوں کو، درختوں کے سایوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بنایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے دنیا میں، سبحان اللہ ہم نے ابھی بیٹھے بیٹھے پڑھ لیا، 70,000 سال تک ایک عربی نسل کا گھوڑا اس کے سائے میں دوڑتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اتنا بڑا درخت اللہ جنت میں اس کے سبحان اللہ کہنے پہ لگا دیتے ہیں۔ بات نہیں سمجھے؟ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ ہر آدمی کے لیے نہیں ہے، اس آدمی کے لیے جو تقوی اختیار کرتا ہے۔ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ میرے دوستو، تقوی، آج میں آپ کو ایک آسان سی تعریف تقوی کی بتاتا ہوں کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اپنے جسم کو ہر طرح کے ظاہری باطنی صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچانے کا نام تقوی ہے۔ اس کا نام ہے تقوی، کہ ہماری زبان بھی، ہماری آنکھیں بھی، جو ہمارے اعضاء ہیں جن کو ہم استعمال کرتے ہیں، یہی زیادہ استعمال ہوتے ہیں نا، کان، آنکھیں، زبان، ناک، منہ ہیں، ہاتھ، پاؤں، یہ چیزیں ہماری ہر طرح کے غیر اللہ کو سننے سے رک جائیں اور ہر طرح کے رب کی بات سننے، ہر طرح کی رب کی بات سننے کے لیے لگ جائیں، اس کا نام ہے تقوی۔ ہمارے سامنے کوئی بھی غلط چیز آتی ہے تو ہم اس کو ریجیکٹ کر دیں، اس کا نام ہے تقوی۔ چاہے وہ ہماری آنکھ میں آئے، چاہے وہ ہماری زبان پہ آئے، چاہے وہ ہمارے کان میں آئے، چاہے یہ جنت اللہ نے ان لوگوں کے لیے بنائی ہے۔ وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارِ، اور کیا ٹھکانہ ہے کافروں کا؟ جہنم۔ کافروں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ میرے دوستو، ایک نوٹ کیجئے گا، غور، بات لمبی ہو رہی ہے، میں مختصر بات کی طرف آتا ہوں۔ ایک بات نوٹ کیجئے گا، اللہ نے جہاں پر بھی جنت کا تذکرہ کیا وہاں پر مومنین کا تذکرہ کیا ہے، اور جہاں پر بھی جنت کے تذکرے کے بعد جہنم کا تذکرہ کیا وہاں کس کا تذکرہ کیا ہے؟ کافروں کا تذکرہ کیا ہے۔ میں یقین کریں، میں کبھی کبھی ڈرتا ہوں، یہ جو ایک جملہ ہم سنتے ہیں نا کہ گناہگار اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر جنت میں جائیں گے، میری سمجھ میں یہ بات کوئی نہیں آتی۔ حقیقت میں عرض کر رہا ہوں، میری یہ بات سمجھ میں کوئی نہیں آتی کہ پہلے ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا پھر ان کو نکال کر جنت۔ اللہ رب العزت نے جہاں پر بھی دیکھیں آپ، جنت اور جہنم، کافر مومن، کافر مومن، جنت اور جہنم۔
اور جو حالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے نا کہ قرب قیامت میں لوگ کافر ہو جائیں گے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر کافر ہو جائیں گے اور بغیر پتے کے کافر ہو جائیں گے، بغیر علم کے کافر ہو جائیں گے، وہ حدیث پاک بھاری لگتی ہے مجھے لوگوں کے جہنم میں جا کر پھر وہاں سے نکل کر جنت میں جانے پر۔ ڈر، ہمیں اب ڈر ختم ہو گیا، خوف ختم ہو گیا کہ یار میں کوئی بات کر رہا ہوں کہیں یہ کفر کی طرف تو نہیں جا رہی۔ اس لیے حضور نے سختی کے ساتھ کیا فرمایا، آپ اٹھا کر دیکھیں ذخیرہ احادیث میں سب سے زیادہ حدیثیں آپ کو جو ملیں گی وہ ملیں گی کف اللسان، اپنی زبان کو پکڑو، اپنی زبان کو پکڑو، اپنی زبان کو پکڑو۔ اور ایک جگہ تو اللہ کے نبی نے یہاں تک فرما دیا کہ قیامت والے دن تم اپنی زبان کی کھیتیاں کھاؤ گے۔ بات سمجھا گئی جی؟ تو اس لیے ڈر انسان کو یہ ہونا چاہیے کہ یار میں بار بار آپ سے کہتا ہوں نا کہ صبح اٹھ کے کلمہ پڑھ لیا کریں، رات کو سوتے وقت بھی کلمہ پڑھ لیا کریں، اور ایمان کی نیت کے ساتھ کہ یا اللہ میں مسلمان ہوتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ والذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ جن کو دی ہم نے کتاب وہ خوش ہوتے ہیں اس وحی کے ساتھ جو اتاری گئی ہے آپ کی طرف۔ مسلمان تو خوش ہوتے ہیں، الحمدللہ ہمارے پاس قرآن ہے۔ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنْكِرُ بَعْضًا، اور انہی مسلمانوں میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو قرآن کے کچھ حصوں کا کیا کریں گے، انکار کریں گے۔ بہت سارے حضرات ہیں قرآن کے بہت سارے حصوں کا انکار کرتے ہیں، اب وہ مسلمانوں میں سے بھی ہیں۔ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ قرآن ایسا نہیں ایسا ہے، اور پھر اس میں تفسیرات میں اپنی منمانی کرتے ہیں کہ یہ قرآن کی یہ تفسیر نہیں، یہ تفسیر ہے، یہ تفسیر ہے۔ قل انما، اے نبی آپ فرما دیجئے مجھے حکم دیا گیا ہے اعبد اللہ، میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ شرک نہ کروں، مجھے بس یہ حکم دیا گیا۔ اور یہ دو چیزیں ہی حقیقت ہیں میں دوستو، الیہ ادعو و الیہ مآب، میں اس رب کی طرف تمہیں پکارتا ہوں، اور میں نہیں پکارتا، ہم سب نے اس رب کی طرف لوٹ کر کیا کرنا ہے، جانا ہے۔ باقی رحمت سے یہ کہ قرآن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو عربی زبان میں فیصل بنا کر نازل کیا ہے، کیونکہ قرآن نبی کی زبان کیا ہے، عربی۔ جب نبی کی زبان عربی ہے تو نبی پر اترنے والا جو کلام ہوگا وہ کیا ہوگا۔ اب اگر موجودہ دور میں 1400 سال بعد کوئی شخص کہے کہ میرے اوپر قرآن انگلش زبان میں وہی نازل ہوتی ہے تو وہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ اللہ نے واضح طور پہ فیصلہ فرما دیا کہ قرآن کون سی زبان میں ہے، عربی زبان میں ہے۔ اب اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے اور وہ پنجابی ہو تو قرآن پنجابی میں نازل ہونا چاہیے نا۔ اگر وہ پنجابی ہے تو قرآن پنجابی میں، ہندی ہے تو ہندی میں نازل ہونا چاہیے، اردو دان ہے تو اردو میں نازل ہونا چاہیے، انگریزی ہے تو انگریزی میں نازل ہونا چاہیے، کیونکہ نبی کی جو زبان ہوگی وہ کس کی زبان ہوگی۔ اور ابھی تک میرا خیال ہے کوئی اور قرآن کسی زبان میں آسمان سے اترا، جب اترا نہیں ہے تو پھر کوئی نبی بھی ٹپکا نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے نبی آخر الزمان، آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ بھی ہمیں عقیدہ یہاں سے مل گیا۔ اور اگر آپ پیروی کریں گے ان کی خواہشات کی، بعد اس کے کہ آگے آپ کے پاس علم، میرے دوستو ایک بات اصولی طور پہ یاد رکھیے گا، علم حاصل ہونے کے بعد انسان کو پھر خواہشات پر نہیں چلنا چاہیے۔ ایک آدمی کو پتہ ہے کہ یہ بدعت ہے، حرام ہے، پھر آدمی کہے کہ نہیں یار میں یہ کروں گا۔ ایک آدمی کو پتہ ہے کہ یار یہ چغلی ہے، حرام ہے، پھر وہ کرتا ہے۔ ایک آدمی کو پتہ ہے کہ یار یہ غیبت ہے، حرام ہے، پھر وہ کرتا ہے۔ یہی تو اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ خواہشات وہ ہوتی ہیں جو انسان کے من سے نکل کر آتی ہیں، خواہشات وہ ہوتی ہیں جو انسان کے من سے نکل کر آتی ہیں، اور اطاعات وہ ہوتی ہیں جو اللہ کی طرف سے آتی ہیں۔ جب انسان کو علم ہو گیا، علم کے بعد وہ اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں پھر میری دوستی ختم ہے، پھر میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق۔ واضح فرما رہے ہیں ما لک من اللہ من ولیٍ، اللہ کی طرف سے پھر آپ کی دوستی ختم ہے۔ اور حقیقت میں آپ کو عرض کر دوں، یہ بات لکھ لیں بے شک، آج پوری دنیا کے اندر اگر لوگ پریشانی اور افراتفری کا شکار ہیں وہ اسی وجہ سے کہ ہم اپنی خواہشات پر عمل کر کے اللہ کی دوستی کو توڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کی دوستی ہم نے ختم کر دی ہے۔ ما لک من اللہ من ولیٍ ولا واق، نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی کوئی تمہیں بچانے والا ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو فہم نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔